الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ بندوں کی اب اچھی تربیت کے لیے، مسلمانوں کی اچھی تربیت کے لیے یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ چاہتا ہے لیبین لکم، کہ وہ واضح کر دے تمہارے لیے. کیا واضح کر دے؟ حلال کو حرام سے یا حرام کو حلال سے، دونوں کو الگ الگ کر دے، یا پھر واضح کر دے بول کے بھی، لفظ سے بھی اور معنی سے بھی. اللہ یہ بھی چاہتا ہے. وَيَهْدِيَكُمْ، اور وہ ہدایت دے تمہیں. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ توفیق دے تمہیں. سنن الذین من قبلکم، طریقوں کی. سنن، سنہ کی جمع ہے. سنہ کہتے ہیں طریقے کو، راہ کو. تو وہ ہدایت دے تمہیں طریقوں کی، الذین، ان لوگوں کی جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، کیونکہ ان کے طریقے بڑے اچھے تھے. وہ کون لوگ تھے جو ہم سے پہلے تھے؟ نبی. نبیوں کے بعد ان کے فالورز، نیک مسلمان. وہ شریعت کو جب لیتے تھے تو اس پر عمل کرتے تھے. ان کی سیرت، ان کی عادات، ان کے مزاج، ان کے کام سب ایسے بن گئے تھے جس کو اللہ نے پسند کیا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی تھی کہ وہ اسی راہ پہ چلیں. تو یہ سارے طریقے بتا کے اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں بھی اسی راہ پہ میں چلاؤں جس پر انبیاء اور ان کے فالورز چلتے رہے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ مہربان ہو تم پر، یعنی وہ تمہیں توبہ کی توفیق بھی دے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو. تو انسان کو اللہ جب توفیق دیتا ہے تو اس سے گناہ کم ہو جاتے ہیں، انسان کے نیکیاں زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت علم والا ہے. اسی کے علم کا کچھ حصہ ہے جو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دے رہا ہوں. حکیم، بہت حکمت والا ہے. یعنی توبہ قبول کرنا اس کی حکمت ہے. یعنی بندے اپنے حال پہ نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ، بلکہ اس کو یہ توفیق دیتا ہے کہ تم توبہ کرو. جو ہی وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اس کو حکمت کی یہ توفیق دے دیتا ہے. واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم، کو وہ مہربان ہو تم پر. یعنی یہ قوانین حلال حرام کے یہ مسائل اور احکام بتا کے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کم از کم ان مسائل کو تو سمجھ لو، عمل تو کرو، تاکہ دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح تم منتشر تو نہ ہو، کچھ جانوروں کی لائف تو نہ گزارو. انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ رشتے مقدس ہوتے ہیں. کچھ رشتے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن سے نکاح کیا جا سکتا ہے مگر اس طریقے سے. دنیا کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ دین ہی ہے جو تمہیں بتا رہا ہے، اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ تم پر شریعت کے ان احکام کو نازل کر کے تمہیں ان سے آگاہ کر رہا ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، اللہ کی رضا کو، اس کی مرضی کو، اس کے احکام کو ایک طرف پھینکتے ہیں اور اپنی خواہش اور شہوت کے پیچھے چلتے ہیں. تو جن کو یہ احکام بتائے جائیں وہ کہتے ہیں نہیں بھئی ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. یہ شہوت پرست ہوتے ہیں لوگ. ان کو جب بتایا جائے نکاح کرو، وہ کہیں گے نہیں ہم نکاح نہیں کریں گے. نکاح کر کے بیوی کو لاؤ، شہوت کی زندگی گزارو، وہ کہتے ہیں نہیں. شہوات کے بندے ہیں وہ. تو جو لوگ شہوات کی، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، لسٹ کی بری خواہشات، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ مسلمانوں تم بھی جھک جاؤ. جھک جانا بہت بڑا. تم بھی اپنی خواہشات کو پورا کرو. کیا دین کو پیچھے لگائے بیٹھے ہو؟ لوگ یہ چاہتے ہیں. اور آج کل دوستی میں ہی کچھ ہو رہا ہے. لوگ شادی شدہ بھی ہیں، سن رہے ہیں، لوگ شادی شدہ بھی ہیں، لیکن شادی کے بعد
وہ کہتے ہیں جی ہماری ایک بیوی سے ضرورت پوری نہیں ہوتی، دوسرا نکاح نہیں کریں گے مگر گرل فرینڈ رکھ لیں گے، تو ان سے جاتے ہیں، اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، اور ادھر گھر میں بھی بیوی بھی رکھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر میں آتے ہیں تو بڑے شریف بنے ہوتے ہیں، اور باہر جا کے یہ منہ کالا کرتے ہیں۔ یہ بہت لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں۔ یہ جو آج کل کمانے کا ایک جو رجحان بڑھ گیا نا کہ ہم اپنے آپ کو امیر بنائیں، زیادہ پیسہ ہو، ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے، گاڑی ہو، گھر ہو، کوٹھی ہو، بزنس ہو بڑا زبردست، تو یہ سب فتنے ہیں، فتنے ہیں۔ ان فتنوں میں یہی نوجوان جو 30 40 50 سال کے درمیان کے ہوتے ہیں وہ اس میں پڑ جاتے ہیں۔ آفس کی کوئی لڑکی، اس کو دیکھ لیا، وہ پسند آ گئی، اسی کے ساتھ اپنا وقت گزار لیتے ہیں، اور ادھر گھر بیوی بھی ہے۔ یہ صرف خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، شریعت کو وہ کہتا نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہوتی ہے، دیکھیے جی میں بیوی سے جب اپنی ضرورت پوری کرتا ہوں تو وہ اکڑتی ہے، مانتی نہیں ہے میری بات، تو میں کیا کروں؟ میں نے یہی حل سوچا ہے کہ چھوڑو پرے، یہ جیسے رہنا چاہتی ہے رہے، اس کو خرچہ دے دوں گا مگر میں اپنی ضرورت کسی اور سے پوری کر لوں گا۔ اور بھائی تم نے اگر ضرورت پوری کرنی ہے تو ذرا جرت کر لو، اس سے نکاح کر لو، ضرور حرام کام کرنا ہے تم نے۔ ہم ہر طریقے کے کوئی نہ کوئی راستے نکال لیتے ہیں، مگر اس حرام کام کا کوئی راستہ ہم نے نکالا، یہ کوئی جائز راستہ بھی نکال لیں، اور جائز راستہ ہم نہیں نکالتے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، کفار کا نام نہیں لیا، یہ دوستوں کا نام لیا ہے، کہ وہ جو تمہارے دوست ہیں جو شہوات کی، اپنی بری خواہشات کی پیروکار ہیں، اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ ہم اپنی شہوت کو کہاں پورا کریں، تو وہ دوستی میں تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بھی جھک جاؤ، جھک جانا بہت بڑا۔ یعنی یہ جو طریقہ شریعت بتا رہی ہے اس پہ عمل نہ کرو، جس طرح ہم گزارا کر رہے ہیں تم بھی کر لو، بنا لو اپنی 2 4 فرینڈز، گرل فرینڈز، اور ان سے اپنی ضرورتیں پوری کر لو، صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ، دین کو ایک طرف کرو، شیطان کی طرف جھک جاؤ، دین کی طرف منہ کرنے کی بجائے شیطان کی طرف اپنا منہ کر لو۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، ان یخفف عنکم، کہ وہ ہلکا کر دے تم سے، یعنی یہ احکام دے کے اس نے تمہارے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے، ورنہ یہ حکم نہ دیتا تو تم کیا کرتے؟ تم کہتے ہیں میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اب میں گناہ کرتا ہوں، گناہ میں پڑ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے تمہیں بتا دی ہیں، تو یہ تمہاری اضطراری جو کیفیت ہے اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور اضطراری کیفیت اگر دیکھیں تو دین نے یہاں تک بتایا کہ تمہاری جان جاتی ہو، کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا، تو تم حرام کا لقمہ بھی کھا سکتے ہو، بس اتنا کہ تمہاری جان بچ جائے۔ یہ تھوڑی آسانی ہے، تو یہاں بھی آسانی دے دی۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور، یعنی اس کا عزم جو ارادہ ہوتا ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، اس کا صبر بڑا کمزور ہوتا ہے، تو بنیاد ہی اس کی بڑی کمزور ہے، جس کی وجہ سے انسان کو یہ جب نصیحتیں کی جاتی ہیں اگر نہ کی جائیں تو وہ ان گناہوں میں پڑ جائے۔ یہ ایمانی نصیحتیں جب اس کو کی جاتی ہیں قرآن مجید کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، تو اس کی بنیاد ذرا مضبوط ہو جاتی ہے، تکڑا ہو جاتا ہے، وہ ایسے حالات کو فیس کرنا وہ جانتا ہے، گناہ میں نہیں پڑتا، صبر کر لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے۔ مال سے مراد تھوڑا مال ہو، زیادہ ہو، نقدی ہو یا غیر نقدی ہو، ٹھیک ہے؟ اور مال اموالکم سے مراد میرا بھی ہو، دوسرے کا بھی ہو۔ ہم نے اس مال کو آپس میں باطل طریقے سے نہیں کھانا۔ باطل کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ طریقہ جو غلط ہے
اور پیسہ کمایا ہے اس سے، یا پیسہ بنایا ہے، یا غلط طریقہ ہے اس پہ پیسہ خرچ کیا ہے، وہ سب باطل ہے۔ اب اس میں ہر شے کو آپ لا سکتے ہیں، اس میں سود بھی آ گیا، جوا بھی آ گیا، ملاوٹ کا مال بھی آ گیا، پھر اسی طرح رشوت بھی آ گئی، اور پھر اسی طرح آگے چلتے جائیں تو چوری بھی آ گئی، پھر اسی طرح یہ لاٹریاں ہیں، جوئے کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب اس میں آ گئیں۔ یہ سب ناجائز طریقے ہیں، گھٹیا طریقے ہیں کہ انسان ان سے اپنا مال بنائے۔ تو اس سے اللہ فرماتے ہیں بچو، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو رہتے ہو، مسلمان ہو، تمہاری آپس میں محبت ہونی چاہیے، رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے، احسان کا طریقہ ہونا چاہیے کہ میں نے دوسرے کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا ہے۔ مگر باطل طریقوں کو جب اپنے بیچ میں لاؤ گے تو یہ سب چیزیں رخصت ہو جائیں گی، تمہارے درمیان محبت نہیں ہوگی بلکہ نفرت پیدا ہوگی، تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے، ایک دوسرے کے مال کو لوٹنے کی تمہیں فکر ہوگی، اور پھر اس مال کو لوٹنے کے لیے ہر ناجائز طریقہ تم اختیار کرو گے جو ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ دھیان کرو کہ اپنے مالوں کو آپس میں غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ پھر اس میں اپنا مال جو ہے میں اپنے اوپر غلط طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں، مثلا اسراف ہو، یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح وہ مال میرے پاس آیا، میں بڑے اپنے آپ کو شے سمجھنے لگا اور ٹور میری بدل گئی، تکبر آ گیا، غرور آ گیا میرے اندر۔ تو مال کا استعمال اگر غرور پیدا کرتا ہے تو یہ بھی غلط استعمال ہے مال کا، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ وہ یہ اللہ کا انعام ہے، حلال طریقے سے تم نے کمایا ہے تو غرور کس بات کا؟ یہ اللہ کے آگے جھک جاؤ تم۔ الا ان تکون تجارتا، ہاں اگر ہو وہ تجارت، عن تراض، باہمی رضامندی سے، منکم، تمہاری۔ تجارت کہتے ہیں کہ انسان چیزوں کا لین دین کرتا ہے نفع کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں تجارت۔ چیزوں کا تبادلہ جو ہے نفع کے لیے، اس کو کہتے ہیں تجارت۔ کوئی گفٹ ہے، یا کوئی ادھار ہے، یا پھر اسی طرح کوئی اور اسی طرح کی اور چیزیں ہوتی ہیں، کوئی شے رکھ دی کہ میں بعد میں لے لوں گا، یہ اس کو تجارت نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں جو روٹی خریدنے کے لیے جب جاتا ہوں تنور پہ اور پیسے دے کے روٹی خریدتا ہوں، تو میرا یہ خریدنا کوئی تجارت نہیں ہے، یہ تو میری ضرورت ہے، ہاں اس کی تجارت ہے، میری نہیں ہے۔ تو تجارت اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کوئی شاید تبادلہ کرے تاکہ ایک دوسرے کو نفع ہو، اور یہ نفع کیسے ہو؟ عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے تمہاری۔ یعنی باہمی رضامندی یہ نہیں ہے کہ حرام پہ بھی ہم ایک دوسرے پہ راضی ہو جائیں آپس میں، نہیں، شریعت نے جو کہا ہے کہ تجارت ان چیزوں کی آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں ان شرطوں پر تم راضی ہو سکتے ہو، تب تو ٹھیک ہے۔ ورنہ بندہ کہتا ہے جی میں راضی ہوں، میں بینک سے سود لے رہا ہوں اور بینک میں مجھے دے رہا ہے تو ہم آپس میں راضی ہیں، کون سی غلط بات ہے؟ نہیں، شریعت نے کہا سود لینا دینا حرام ہے، اس لیے اس کو ایک طرف کریں، آپ کوئی اور بات کریں۔ کوئی انشورنس کی کمپنی کھول لیتا ہے، کہتا ہے جی میں یہ کام کر رہا ہوں، لوگ آتے ہیں اپنی خوشی سے، میرے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو گارنٹی ملتی ہے، لائف گارنٹی، گاڑی کی گارنٹی، یہ فلاں گارنٹی، تو ہم یہ دیتے ہیں۔ تو ہم جب آپس میں راضی ہیں تو اس کو تجارت نہ کہیں، ہاں بھائی یہ بھی غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جوا ہے۔ تو اس لیے تجارت وہ ہوگی جس کو واقع تجارت کہتے ہیں، بزنس، کہ میں آپ کو کچھ دوں اور آپ مجھے کچھ دیں، اور اس میں مجھے بھی خواہش ہو، میرے بھی اندر خواہش ہو کہ مجھے کچھ پروفٹ ہو، اور آپ کی بھی خواہش ہو کہ آپ کو بھی کچھ پروفٹ ہو، اس کو کہتے ہیں تجارت۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یا ایسا خطرہ بھی مول نہ لو کہ جس میں تمہیں موت آئے، یہ بھی کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو قتل کرنا ہوگا۔ خودکشی نہ کرو،
یہ بھی کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو قتل کرنا ہوگا. خود سوزی نہ کرو، اپنے آپ کو جلانا، یہ بھی کیا ہوگا؟ اپنا قتل کرنا ہوگا. منع ہے اس سے، یہ حرام موت ہے. اور پھر اپنے مسلمانوں کو کوئی دوسرا مسلمان قتل نہ کرے، یہ بھی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. دوسروں کی جان بھی اپنی جان ہوتی ہے نا، تو اس لیے انفسکم کے لفظ فرمایا. اپنے کو، اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو، وہ بھی اپنے ہیں، پرائے نہیں ہیں. تو یہ سارا سبق کیا ہے؟ انڈائریکٹ وے میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ آپس میں محبت سے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہو جاؤ، ایک دوسرے کے مفادات کا خیال کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ ہے تم پر نہایت رحم کرنے والا، کہ اس نے یہ احکام دے کے تمہاری مال کو، جان کو محفوظ کیا، اس کی حفاظت کر ڈالی. یہ بڑی مہربانی ہے اس کی. وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے گا ذَلِكَ، یہ کام، یعنی غلط طریقے سے، باطل طریقے سے وہ اپنا مال کمائے گا یا کسی کو قتل کرے گا، عدواناً، زیادتی کرتے ہوئے، لا علمی سے نہیں، زیادتی کرتے ہوئے. کہ مثال کے طور پر میرا یہ آفس ہے، آپ کا کوئی کام ہے، آپ میرے پاس اپنی فائل لائے، میں نے اس فائل کو دستخط کرنے سے روک دیا، ایک طرف رکھ دیا، ابھی نہیں بعد میں. اور میرا پی این جو ہے وہ اس کو کہتے دیکھو یہ تب ہوگا جب اتنے پیسے دو گے. تو اب یہ عدوان ہے، زیادتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی غلط طریقے سے مال کھایا جا رہا ہے، رشوت مانگی جا رہی ہے، دوسرے کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور ظلمن، اس پہ ظلم ہو رہا ہے کہ پیسے بٹورے جا رہے ہیں اس سے، حالانکہ حق نہیں ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں، تنخواہ لے رہا ہوں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں بس اسی تنخواہ پہ بیٹھ کے اپنی ذمہ داری کو پورا کروں. مگر ہو کیا رہا ہے کہ نہیں، میں بڑا ہوں، سائن تب کروں گا جب اتنے پیسے دو گے. یا پھر اسی طرح بھتہ خوری ہے کہ پیسے اس طرح کماؤ، دھمکی دے دو اتنے پیسے ورنہ تمہارے بیٹے کو ہم اٹھا لیں گے. یہ سب ظلم اور عدوان کی شکلیں ہیں. جو بھی اللہ فرماتا ہے جو کوئی بھی اس طرح کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ان قریب ہم جلائیں گے اسے آگ میں. نارن کی جو تنوین ہے، دو زبریں ہیں، یہ تنوین بہت بڑی شے کے لیے ہیں، یعنی بہت بڑی آگ ہوگی جس میں وہ جلے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ کام اللہ پر نہایت آسان، کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا، اللہ آسانی سے یہ ساری سزا دے دے گا. ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اجتناب کرو کبائر سے، بڑے گناہوں سے. کبائر کبیرہ کی جمع ہے، کبیرہ کہتے ہیں ہر اس گناہ کو جس سے اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا اور فرمایا یہ حرام ہے تم پر، مگر میں کہوں میں حلال کرتا ہوں. جیسے آتا ہے نا حرمت علیکم امہاتکم، یہ حرام ہے، اب کوئی کہے نہیں جی میرے لیے حلال ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. پھر کبیرہ گناہ کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ ہر وہ کام جس پر اللہ نے اور اس کے رسول نے لعنت کی ہو، کہ جو یہ کرے گا اس پر اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، تو یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. تو فرائض کو، جو فرض ہیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے عائد کر رکھے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، 5 آیت و زکوٰۃ ادا کرو، نماز جمعہ فرض ہے وہ پڑھو، اور بندہ ان کو اہمیت نہ دے، ان کو چھوڑ دے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اجتناب کرو بڑے گناہوں سے، ما، وہ جو، تنہون، تم روکے جاتے ہو، عنہ، جن سے، نکفر، ہم دور کر دیں گے، عنکم، تم سے، سیئاتکم، برائیاں تمہاری، وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلاً کریما، داخل کرنے کی جگہ عزت والی. بس چھوٹے چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے. پھر کبیرہ گناہ کی ضمانت تم دے دو کہ ہم نہیں کریں گے، تو چھوٹے گناہ پھر اللہ معاف کر دیتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ 5 نمازیں، 5 دنوں کی، روزانہ 5 نمازیں بندہ پڑھے، جمعہ سے جمعہ تک، ایک جمعہ پڑھے پھر دوسرے جمعہ کو بھی پڑھے،
پھر اس طرح رمضان کے روزے رکھے، پھر آئندہ رمضان کے بھی روزے رکھے، تو یہ سب کیا ہیں؟ ان کے مابین، یعنی دونوں کے درمیان میں کوئی غلطی ہوتی ہے، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے انسان بچے تو۔ اذا اجتنبت الکبائر، تو اس طرح اگر ہم کریں تو اللہ فرماتے ہیں نہ صرف میں غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کروں گا، بلکہ تمہیں ایک باعزت جگہ میں داخل بھی کروں گا، اور وہ باعزت جگہ کیا ہے؟ جنت۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم تمنا کرو، ما فضل اللہ، اس کی جو فضیلت دی اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، بعدکم علی بعض، تمہارے بعض کو بعض پر، یعنی مرد کے پاس جو صلاحیتیں ہیں، عورت چاہے کہ میں بھی ایسے بن جاؤں، مردوں جیسے کام کروں، یا عورت کے پاس کچھ صلاحیتیں ہیں اور ہمارا نوجوان چاہے کہ میں بھی ویسے ہی بن جاؤں۔ آج ہو رہا ہے نا، عورت جو ہے وہ مردوں کی طرح بات کرتی ہے، مردوں کی طرح چلتی ہے، اور گفتگو کیا میں کہتا ہوں، دیکھنا، بولنا، اس کی چال، بالکل میں کوئی تھوڑی ہوں، میں بھی بڑی شاہ ہوں۔ یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دے رکھا ہے، دوسرا غریب ہے، تو غریب آدمی یہ تمنا نہ کرے کہ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا۔ یہ حسد پیدا ہو جائے گا، اور حسد کیا کرے گا؟ انسان کو انگیخت کرتا ہے، اور حسد کی آگ میں جلتا جلتا وہ دوسرے کو بھی جلا ڈالتا ہے۔ اس لیے جو اللہ نے دے رکھا ہے بس اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر یہ تمنا کرتا ہے اور حسد کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس بندے کے حق میں تقدیر لکھی ہے اور میرے حق میں لکھی ہوئی ہے، بندہ اس سے راضی نہیں ہے، بندہ ناراض ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ حالانکہ خود انسان بڑا کاہل ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، خود کچھ نہیں کرتا اور دوسروں پہ نظر ہے، اور جی بڑے حرام کے طریقے سے کماتے ہیں، اور جی یہ کاش میرے پاس ہی پیسہ ہوتا۔ اور بھائی کاش کا کیا مطلب ہے؟ اٹھو مزدوری کرو، اور نہیں میں کام وہ کروں گا جو ذرا دفتر بنا ہوا ہو، اچھا سا خوبصورت سا آفس ہو، ٹیلی فون ہو، باہر گاڑی کھڑی ہو، باہر پی این بیٹھا ہو، سیکٹری ہو، تب میں بزنس کروں گا، ایسے تھوڑی کروں گا۔ یہ کوئی طریقے ہیں؟ اور بھائی کام کرو، یہ سب سستی کی علامت ہیں، اور دوسروں کا مقابلہ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ مقابلے بازی چھوڑو، اس میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے کسی کو دے رکھا ہے اور جو مجھے دے رکھا ہے، الحمدللہ کہو، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو وہ محنت کریں گے اس کے نتیجے میں جو بھی ان کو ملے گا وہ ان کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ عورتیں بھی جو محنت کریں گی اور جائز طریقے سے جو ان کو رزلٹ ملے گا وہ ان کا حصہ ہے، وہ ان کا نصیب ہے۔ تو یہ حصہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرو، واسألوا اللہ من فضلہ، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا۔ دونوں یہ سوال کرو کہ اللہ مجھے تیرا فضل چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک، کیونکہ فضل بہت بڑی چیز ہے، یہ رحمت سے ذرا بڑی چیز ہوتی ہے۔ بہترین نصیب ہے اللہ کو کسی کا فضل نصیب ہو جائے تو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ ٹھیک ہے، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا بنا دیے ہم نے، موالی وارث، یعنی وَلِكُلٍّ سے مراد ہر مرد اور ہر عورت کے لیے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنا دیے ہیں، موالی سے مراد رشتہ دار، وارث، یعنی والدین فوت ہو جائیں تو اب اس کے وارث اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنا دیے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ جن کو باندھ رکھا ہے تمہارے عہد و پیمان نے، یعنی تم نے کسی زمانے میں ان سے عہد کیا تھا کہ یہ ہمارا قبیلہ ہے، وہ تمہارا ہے، یا میں یہاں رہتا ہوں تم وہاں رہتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف ہوگی تو میں تمہاری مدد کروں گا، مجھے تکلیف ہوئی تو تم میری مدد کرنا، یا یہ ہے کہ میں تمہارے ان اخراجات کو برداشت کرتا ہوں، تم میرے یہ کام کر دینا۔ تو انسان اپنے معاہدے کرتا ہے کسی سے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ معاہدے بھی اگر ہو چکے ہیں اور پھر بعد میں تم میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو فآتوہم نصیبہم،
تو دو تم انہیں حصہ ان کا، جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ دے دو. یعنی جو طے پہلے ہو چکا ہے کہ تمہیں میں ہر مہینے اتنا دیا کروں گا، اب وارث جو ہیں وہ تھوڑا سا ان کو بھی حصہ دیں اس ترکے میں سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے، شہیدہ، خوب گواہ. جو بھی تقسیم ہوگی، ترکہ کیا چھوڑ گئے اور کس کس کو وہ حصہ مل رہا ہے، کس کس کو وارث بنایا جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے بنا دیے ہیں. اور اس طرح معاہدے آپس میں کیے، کوئی کانٹریکٹ کیے، ایک دوسرے کو زبان دے رکھی تھی، اور بعد میں اس پر کون عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا، یہ سب اللہ فرماتے ہیں میں گواہ ہوتا ہوں اس پہ. تو اس لیے میری گواہی کو سامنے رکھنا، تو اس کو پورا اترنا ہے اس پہ. الرجال قوامون علی النساء، مرد ذمہ دار ہیں عورتوں پر. یہاں ایک بڑا اہم اصول اللہ تعالیٰ نے ایک فیملی کی یا معاشرے کی جو زندگی ہے اس کا بتایا ہے، اور اصول یہ ہے کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں کے ذمہ دار ہیں، عورتوں پر بھی ذمہ دار ہیں، عورتوں کے بھی ذمہ دار ہیں. ذمہ دار سے مراد نگران ہیں، منتظم ہیں، سربراہ ہیں. اس لیے کہ مرد جو ہے وہ گھر کی اندرونی ضرورت اور گھر کی بیرونی ضرورت کا ذمہ دار ہے، اس لیے وہ سربراہ ہے. اور عورت امور خانہ دانی کی، امور خانہ داری کی ملکہ ہے، کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہر شے کی حفاظت کرے. اس کی وہ ذمہ دار ہے، جس میں اس کے اپنے چھوٹے بچے ہیں، جس میں عورت کی اپنی ذات ہے، جس میں گھر کا سامان ہے. تو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے عورتوں پر، اور عورتوں کو نگران بنانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مرد نے جب شادی کی ہے تو اس کی بیوی ہے، یا اس کے گھر میں اس کی بچیاں ہیں، یا بڑا بھائی ہے تو اس کی بہنیں ہیں. تو ایسی صورت میں مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں مسلسل آگاہ کرتا رہے، اور انہیں کہتا رہے کہ ان کا التزام کریں، ان کو لازم پکڑیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیکیاں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور اسی طرح اچھے اخلاق ہیں، اچھی تعلیم و تربیت ہے. یہ سب چیزیں مردوں کی ذمہ داری ہیں کہ وہ گھر کی خواتین کو فراہم کریں، اور ان کو یہ علم ہو کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، اور میرے فرائض کیا ہیں. پھر اسی طرح ہر وہ چیز جو گھر کے ماحول کو خراب کرے، جس سے عورت کے اخلاق، بچوں کے اخلاق بگڑتے ہوں اور فسادات گھر کے اندر پیدا ہوتے ہوں، ان سے بھی ان کو دور کرے. یہ بھی قوامیت کا ایک مفہوم ہے. صرف قوامیت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ بس میں بڑا ہوں، میں جو کہوں وہ چلے گا. بڑی ذمہ داری ہے. آپ فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص ایک چرواہا ہے. جس طرح چرواہا اپنی ریوڑ کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس طرح ہر بندہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے ریوڑ کا، یعنی اپنی پوری فیملی کا ذمہ دار ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ المرء راعٍ، کہ آدمی جو ہے، مرد جو ہے، وہ ذمہ دار ہے اپنی بیوی کا، اور بیوی ذمہ دار ہے کس کی؟ گھر کی چار دیواری کا. تو اس طرح ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کے بارے میں پوچھنا ہے. تو یہ جو راعی بننا ہے، صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس میں نے نگرانی کرنی ہے، نہیں، بہت سے اور بھی ذمہ داریاں ہیں اس پہ. اس لیے شادی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داریوں کو مول لینا ہے.
یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اب میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ساتھ میری بیوی ہے، اور اس کو میں اپنے گھر لایا ہوں، تو اب اس کی تعلیم، تربیت، اس کی اچھی نشو و نما اور اس کی یعنی رب سے قربت کے سامان، یہ سب میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو فراہم کروں۔ تو الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے؟ تو آج کل خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم بھی مردوں کے برابر ہیں، ہمارے حقوق بھی وہی ہونے چاہیے جو مردوں کے ہیں۔ تو جس معاشرے نے عورت کو مردوں کے برابر حقوق دیے ہیں، وہ معاشرہ خود دنیا بھر کے لیے ایک سوال ہے کہ کیا واقعی اسی کو انصاف کہتے ہیں؟ کیا واقعی اس حق کو دینے کے بعد گھر بنتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں؟ کیا واقعی اس سے خوبی آتی ہے کسی گھرانے میں یا فساد آ جاتا ہے؟ یہ سب چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ جب اس سسٹم کو یا اس اصول کو تسلیم کیا گیا کہ عورت کے بھی وہی رائٹس ہیں یا اتنے ہی حقوق ہیں جو مردوں کے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا ایسی سوسائٹیوں کا؟ ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ ہیومن رائٹس کے نام سے ہر ایک نے اپنا حق سمجھا کہ یہ میرا حق ہے، میں تم سے شادی بھی کر لوں اور بوائے فرینڈ بھی رکھوں، تم سے شادی بھی کروں اور گرل فرینڈ بھی رکھوں۔ یہ کیسے گزارا ہوگا؟ آپ بتائیے، دنیا میں کوئی بھی ایسا آفس ہو، آپ کوئی آفس کھولیں، ایک آفس کا آپ ڈائریکٹر بنا دیتے ہیں، دوسرے ایک پی این بناتے ہیں۔ اب دونوں ہیومنز ہیں۔ ڈائریکٹر اگر پی این کو کہتے بھئی یہ کرو، وہ کہتے میں کیوں کروں؟ میں بھی وہی رائٹس رکھتا ہوں جو تم رکھتے ہو، میں کیوں کروں؟ تو یعنی یہ میں کیوں کروں والی جو بات ہے جب آئی، تو کیا ایسا دفتر چل سکے گا؟ تو یہی چیز خاندان میں لے لیجیے، اس میں عورت کی کوئی خدا نخواستہ تذلیل نہیں ہے۔ عورت کو گھر کی چار دیواری کے اندر عزت دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے شو پیس نہ بنے، بلکہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہی اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کیونکہ شیطان ہیں، شیطان کی نظریں ہیں، شیطان کے جال ہیں، وہ جب پھیلاتا ہے تو پھر اس میں سب سے بڑی جو چیز اس جال میں آتی ہے یا اس جال میں جب پھنستا ہے انسان، تو عورت ہے۔ تو اس لیے یہ جو برابری کی بات چل رہی ہے، مساوات مرد و زن، یہ غیر اسلامی نعرہ ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ کیسے رہ رہے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو چھوڑا ہے تو اب ہم کیسے ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے الرجال قوامون علی النساء، اس کی وجہ اللہ بتاتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بوجہ اس کے جو فضیلت دی اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر۔ یعنی فضیلت ایک تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر دی ہے کہ انسان جسمانی، مرد جو ہے جسمانی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور عورت جسمانی اعتبار سے بڑی نرم و نازک شے ہے۔ آبگین انسان، اسلام کی نظر میں عورت کو آبگینہ کہا گیا ہے۔ قواریر یعنی شیشے کے نازک بنے ہوئے جو برتن ہوتے ہیں نا، عورت کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو سمجھا ہے رفقاً بالقواریر، مسلمانوں ان شیشے کے جو آبگینے ہیں نا، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی کرو، نرم ہاتھ لگاؤ، نرم سلوک کرو، نرم گفتگو کرو، اس لیے کہ اس کے مزاج میں سختی نہیں ہے، یہ مرد میں ہوتی ہے سختی۔ تو ایک تو فضیلت یہ ہے، اور دوسری فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر تھرو آؤٹ دا ہسٹری آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مردوں میں ہی نبوت کو جاری کیا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔
پھر اسی طرح رسالت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عطا کی ہے، عورتوں کو عطا نہیں کی۔ بہت سی عبادات میں بھی قیادت جو ہے وہ مردوں کو دی ہے، عورتوں کو نہیں دی، کہ 5 وقت کی نمازیں ہیں تو بندہ جو نماز پڑھائے گا، امام جو بنے گا وہ مرد بنے گا، عورت نہیں۔ اذان جو دے گا وہ مرد دے گا، عورت نہیں۔ پھر اس طرح جمعہ کا خطبہ جو پڑھائے گا وہ اور مرد دے گا، عورت نہیں۔ عید کی نمازیں پڑھائے گا وہ مرد پڑھائے گا، عورتیں نہیں۔ یہ ایک فضیلت ہے۔ اور عورت کی فضیلت کیا ہے؟ وہ یہی کہ گھر کی 4 دیواری کے اندر رہے، اپنی ذات کی حفاظت کرے اور لوگوں کے لیے شو پیس نہ بنے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مناصب مردوں کو دے رکھے ہیں ہماری شریعت کے اعتبار سے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی گفتگو میں، ان کے رویے میں ایک وقار ہوتا ہے، وہ صابر بھی ہوتے ہیں، وہ صبر کرنا بھی جانتے ہیں، اور پھر مرد جو ہیں ذرا جفا کش بھی ہوتے ہیں۔ عورت میں نزاکت ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جسمانی اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ میجارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، میجارٹی کی، کوئی انڈیویجول کی میں بات نہیں کر رہا۔ ورنہ عورتیں انڈیویجولی بہت سیانی ہوتی ہیں، بہت سمجھدار ہیں، لیکن میں میجارٹی کی بات اس طرح کروں گا کہ آپ دنیا میں کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں اہم ذمہ داریاں مردوں کو حاصل ہیں، عورتوں کو نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ملک بھی جہاں یہ قوانین بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں مرد اور عورت کو مساوی حقوق حاصل ہیں، وہاں پر بھی یہ برائے نام چیز ہے۔ وہاں بھی جا کے دیکھیں تو وہ صرف آفس سیکٹری ہے یا پرسنل سیکٹری ہے، شو پیس ہے۔ اس کی تنخواہ وہ نہیں ہے جو مردوں کی ہے، اس کے کام وہ نہیں ہے جو مردوں کے ہیں، اس کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو مردوں کو دی جاتی ہے۔ تو اس لیے دنیا یہ سمجھتی ہے، لیکن جان بوجھ کے اسلام کو چونکہ انہوں نے نگیٹ کرنا ہے، اس کے خلاف نفرت پیدا کرنی ہے، اسلام کی جو اخلاقیات ہیں اس کے مقابلے میں اپنی بد اخلاقی کو لانا ہے، اس وجہ سے وہ اس قسم کے قوانین بنا کے ہمارا مقابلہ کرتے ہیں ضد بازی میں۔ ورنہ کیا ہے، یہی عورتیں اگر مسلمانوں کے گھروں میں آ کے مسلمانوں کی لائف کو دیکھ لیں کہ کس طرح یہ اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کو رشک آئے، واہ کیا عزت دے رکھی ہے اپنی بیوی کو، دلہن بنا کے رکھا ہوا ہے، زیوروں سے لدی ہوئی ہے، کوئی کام نہیں کرتی، گھر کے اندر میک اپ بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، کھانا جو مرضی چاہے پکائے، میاں آتا ہے یہ تیار ہو کے بیٹھتی ہے، ویلکم کہتی ہے، دونوں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ لائف ہے ایک جس کو وہ لوگ آج ترستے ہیں، اور یہی ماڈرن لوگ بھی آج ترستے ہیں ان چیزوں کو۔ حقیقت ہے، برائے نام محبت ہوتی ہے بیوی سے۔ تو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بوجہ اس کے جو فضیلت دی اللہ نے ان کو، ان کے بعض کو بعض پر۔ مرد کماتا ہے، ذمہ داری مرد کی ہے کمانا، گھر کو چلانا، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے۔ مرد کما کے آتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر کو چلانے کے لیے، ان کے لباس، ان کا کھانا، ان کی رہائش، یہ سارے بندوبست جو ہے نا وہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے بھی فضیلت ہے کہ جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے، مرد کماتا ہے اور اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ فوقیت مرد کو حاصل ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں عورت کی جو حکمرانی ہے وہ قبول نہیں کی گئی، کیونکہ یہ حکمرانی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حکومت چلانا یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ کوئی یونیک سے کیسز اگر آ جاتے ہیں
تو وہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب فلاں منتخب ہو گئی، لیکن منتخب ہونے کے بعد کیا واقعی وہ اس کی اہل تھی کہ وہ چلا سکی؟ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنا حکمران کسی عورت کو بنا دے۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب کسریٰ کے بعد اس کی بیٹی کو ایران کی جو سلطنت تھی، پرشین امپائر، اس کا بادشاہ بنایا گیا۔ تو فالصالحات قانتات، تو عورتیں اب دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں صالحہ، نیک عورت۔ تو یہ نیک عورت جو ہے فالصالحات، تو نیک عورتیں ہیں، اس کا معنی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یا مفہوم یوں سمجھایا ہے کہ بیوی وہ ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں اچھی لگے۔ اچھی لگنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جب تم گھر آؤ تھکے ماندے تو وہ اپنے آپ کو تیار کر چکی ہو، اچھے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہوں، ہنستی مسکراتی ہو تاکہ تمہیں وہ ویلکم کہے۔ اور پھر قانتات، وہ فرما بردار ہیں۔ فرما بردار کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر اجازت خاوند کے اپنے گھر کی چار دیواری سے نہیں نکلتی۔ فرما برداری یہ بھی ہے کہ ان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف اگر میاں نے کوئی حکم دیا ہے اور سب کچھ چھوڑ کے وہ میاں کی فرما برداری کرتی ہے، اس کو کہا گیا قانتات۔ قانتہ کی جمع ہے قانتات، اور صالحہ کی جمع کیا ہے؟ صالحات۔ اسی طرح قانتات کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میاں کا وہ کہنا مانے، جائز کہنا۔ گھر میں آیا تھکا ماندہ، وہ بیوی کو بلاتا ہے، وہ آ جائے فوراً، یہ بھی قانتہ ہے۔ پھر حافظات للغیب، حفاظت کرنے والیاں ہیں غائبانہ، یعنی اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرتی ہیں خاوند کی عدم موجودگی میں، اور گھر کی چار دیواری کے اندر جو مال پڑا ہے اس کی بھی حفاظت کرتی ہیں خاوند کی عدم موجودگی میں، اور پھر اسی طرح بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کرتی ہیں خاوند کی عدم موجودگی میں۔ یہ ہے حافظات للغیب، یعنی خاوند کی عدم موجودگی میں بھی وہ اطاعت کرنے والیاں ہوتی ہیں، یہ خوبی ہوتی ہے ان کی، حافظات للغیب۔ اور یہ کیوں؟ بما حفظ اللہ، بوجہ اس کے جو حفاظت کی ان کی اللہ نے۔ یعنی یہ سب کچھ اگر وہ کریں گی تو اس حفاظت کی اور نگرانی کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی، مال کی حفاظت کی توفیق پھر اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا حکم دے رکھا ہے۔ تو اگر واقعی وہ یہ سارے کام کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہوگی جو ان کو حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو مطلب ہے ان آیات کا۔ اچھا، ہمارے ہاں یوں بھی ہوتا ہے، خاص طور پر ایسی فیملیز، یہ میں دیندار فیملیز کی بات کر رہا ہوں جو دعویٰ یہ کرتی ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ان میں بڑی کمزوریاں نظر آتی ہیں کہ خاوند موجود ہے تو کوئی بھی رشتہ دار قریبی آ جائے تو اس کی موجودگی میں پردہ کیا جاتا ہے، اور جب خاوند موجود نہ ہو تو پھر اس کی عدم موجودگی میں پردہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے، یہ حافظات للغیب والی زمرے میں یہ خاتون نہیں آتی کہ اس کی عدم موجودگی میں بھی اپنے آپ کو ویسا ہی بنا کے رکھے جب وہ موجود تھا جس طرح اس نے اپنے کو شو کیا۔ یہ بڑی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے۔ خاوند کی موجودگی میں اگر یہ عمل ہو رہا ہے تو اس کی عدم موجودگی میں کیوں نہیں ہوتا؟ بہت سے ایسے کام ہیں۔ پھر اس طرح خاوند کی موجودگی میں مال کی حفاظت کی جا رہی ہے،
اور خاوند نہیں ہے تو ایک ایک شے تھوڑی تھوڑی شے کر کے موسٹلی اپنے ماں باپ کے گھر بھیجی جا رہی ہے. تو یہ بھی درست نہیں ہے طریقہ. کوئی شے بھی خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے. اگر یہ ایسا ہے تو یہ حافظات للغیب ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ عورت پھر اپنی طرف سے جو کچھ بھی کر رہی ہے یہ غیب میں اس کی چیزوں کی حفاظت نہیں کر رہی. تو پہلی عورت تو یہ ہے. پھر دوسری عورت، وہ اس کو کہتے ہیں ناشزہ. ناشزہ کا مطلب یہ کہ خاوند کی اطاعت نہ کرے، جو کہے اس کا الٹ کرے، خاوند سے نفرت کرنا شروع کر دے، اس کے سامنے اونچا بولے، بات بات پہ چڑے، غصہ آ جائے اس کو، تو یہ ناشزہ ہے. تو ایسی عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مردوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ تم عقل مند ہو، تم سمجھدار ہو، تم اس کو بیوی بنا کے گھر لائے ہو، اب اس کی تربیت کرو. تو اللہ نے چاہا تو اس کا نشوز جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تمہاری محبت، تمہاری نصیحت سے وہ متاثر ہو کے بالکل بدل جائے گی. لیکن اس کے سٹیپس یہ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جو ڈرتے ہو تم ان کی سرکشی سے، کہ وہ نشوز اصل میں کہتے ہیں بلندی کو، اٹھان کو، یا پھر ایسے ہیجان کو کہ جو کسی کی بات سن کے، کسی کو دیکھ کے انسان کے اندر پیدا ہو جائے، بندہ ابھار آ جائے، اس کو بھڑک اٹھے. تو ایسی عورتیں جو بات بات پہ بھڑک اٹھتی ہیں، تو ان کی تربیت کا شوہر کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ 3 سٹیپ اٹھائے. پہلا سٹیپ یہ کہ فعظوہن، کہ ان کو نصیحت کرو. عظو واعظ سے ہے. واعظ کس کو کہتے ہیں؟ بڑی نرم انداز سے، پیار سے، محبت سے کسی کو سمجھانا اپنا سمجھ کے. تو یہ تربیت کا بڑا آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے کہ انسان بڑی محبت سے اپنی بیوی کو بٹھائے، بڑے نرم لہجے میں اس سے بات کرے، اس کو سمجھائے، دیکھو ہم نے شادی کی ہے، تم میری بیوی ہو، میں تمہارا میاں ہوں، میری غلطی ہے تو مجھے بتاؤ، اور تم بھی، اگر میں تمہاری غلطی دیکھوں تو میرا فرض بنتا ہے میں تمہیں بتاؤں، میں بھی ناراض نہ ہوں، تم بھی ناراض نہ ہو. ہم دونوں گاڑی کے پہیے ہیں. اب اس گھر کو چلانا ہے. اب یہ جو کام ہو رہا ہے اس سے گاڑی نہیں چلے گی، گھر ٹوٹ جائے گا. تو بڑے پیار اور محبت سے اس کو سمجھائے اور دل سے کہے کہ واقعی میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو اس لیے اس محبت کا جو پیارا انداز ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی نصیحت سے سمجھ جائے اور یہ کہے کہ ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں نہیں کروں گی. پیار اور محبت کی جو بات ہے نرم انداز سے، وہ بڑا اثر کرتی ہے عورت پہ. عورت اسی چیز کو چاہتی ہے. میاں کی سختی نہیں چاہتی، میاں کی نرمی چاہتی ہے. نرمی یہ اس کو مل جائے تو وہ ہر کام کرنے کو تیار ہے اور ہر اطاعت کرنے کو تیار ہے. تو اس لیے پہلا سٹیپ یہ بتایا فعظوہن، نصیحت کرو. ٹھیک ہے، نصیحت کی ہے، ایک دفعہ نہیں بار بار کی ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. تو اب دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ علیحدہ کر دو انہیں بستروں میں، پھر ان کے ساتھ مت سو. تو مضاجع، مضجع کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ. تو یہاں سے یہ کانسیپٹ بھی ملتا ہے کہ ڈبل بیڈ ہو سکتا ہے. وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں علیحدہ کر دو بستروں میں. مراد یہ کہ ان سے جماع نہ کرو.
جب انسان اپنی بیوی کو چھوڑ کے الگ سوئے گا تو بیوی ایک دن ایک رات وہ تو غصہ کر سکتی ہے یا محسوس کر سکتی ہے، لیکن دوسری رات وہ فیل کرے گی کہ اب یہ نفرت کی انتہا ہے جو میرے میاں میں آ رہی ہے، یہ رد عمل کہیں گھر کو توڑ نہ دے۔ انہوں نے مجھے نصیحتیں کی ہیں، میں نہیں مانی، بڑے نرم انداز سے بات کی ہے، میں نہیں سمجھی، تو اب اس کے علاوہ اور کوئی اب چارہ نہیں کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں اور وہ اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میاں کا اس طرح علیحدہ ہونا عورت کے لیے جان توڑ ہوتا ہے، وہ اندر سے یعنی بالکل ہی یعنی سر سے لے کر پاؤں تک وہ کیا ہے پریشان ہو جاتی ہے، اگر واقعی وہ اللہ اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہے۔ نشوز آتا ہے لیکن وہ ایک وقتی دورہ ہے، لیکن اس وقتی دورے کو وہ دور اسی طرح کرتی ہے جب میاں اس کو واعظ و نصیحت کرے، یا پھر دوسرا سٹیپ یہ اٹھائے کہ میاں اس سے علیحدہ ہو جائے اور الگ کمرے میں الگ بستر پہ جا کے سوئے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، اس کے بعد دونوں راضی ہو جائیں، کافی ہے، بہت ہو گئی، اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں اور کیا ہے۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے، شادی کی جو لائف ہوتی ہے نا یہ بڑی محدود سی ہوتی ہے۔ محدود سی میری مراد یہ ہے کہنے کی کہ انسان جب میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، اور یہ تیزی سے گزرا ہوا وقت جو ہے اگر یہ ناراضگی میں ہی گزر جائے، علیحدگی میں ہی گزر جائے، لڑائی مار کٹائی میں ہی گزر جائے، ایک دوسرے سے غصے اور ناراضگی میں ہی گزر جائے، تو کیا مزہ؟ انسان اپنی زندگی سے نہ خود لطف اندوز ہوا اور دوسرے کو بھی محروم کیا۔ جب وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد بندہ پچھتاتا ہے، یار میں نے کیا کیا ہے، کیسی میں نے لائف گزاری ہے۔ تو انسان کو محسوس ہو جاتا ہے، آخری عمر میں جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں بڑا لوزر ہوں، میں نے بڑا نقصان اٹھایا۔ تو اسی لڑائی جھگڑے میں ہی بچوں کی تربیت ہے، اس کے اثرات ہیں، میاں بیوی کی ہر وقت لڑائی کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں، ان کی براٹ اپ بھی ایسی ہوتی ہے، اور وہ بھی کوئی نہ باپ کو اچھا سمجھتے ہیں نہ ماں کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کا الگ مزاج بن جاتا ہے، چڑچڑے، نفسیاتی بیماریوں کا شکار، اور پھر اس کے بعد ادھر ماں باپ کی طرف سے لڑائیاں، اس کے اثرات، ان کی ہر وقت ان کا کوسنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو بچوں پہ بڑے برے اثرات پڑتے ہیں۔ پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو لڑکی ہوتی ہے تو وہ تو ڈرتی ہو، کہتی ہے میں نے شادی نہیں کرنی کہ میرا والد اس طرح ماں کے ساتھ رہا، میرا شوہر بھی ایسے ہی ہوگا، مجھے تو مردوں سے نفرت ہے۔ یا مرد ہے، لڑکا ہے، تو وہ کہتا ہے دیکھو یار عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں، میری اماں نے وہ ٹکور کی ہے، وہ خبر لی ہے میرے بابا کی ساری عمر، تو میں شادی کر کے بھائی کیا ایسا ہی بننا چاہتا ہوں، میں نے تو کبھی شادی نہیں کرنی۔ حقیقت ہے۔ تو یہ شادی پیار اور محبت کا نام ہوتا ہے۔ صالحہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، نیک عورت سے شادی کرو جو بااخلاق ہو، اس سے انشاءاللہ تمہاری لائف کامیاب ہوگی۔ یہ ہے وہ نصیحت جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ پھر اس سٹیپ کے بعد اگر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا بیوی پہ کہ 3 راتیں بستر سے علیحدہ بھی رہا ہے میاں، ناراضگی کا اظہار کی ہے، پھر بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اب آخری سٹیپ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو۔ ہاں جی، کیسا مارنا ہے؟ یہ ضرب، یہ تربیت کے خلاف نہیں ہے یہ بات۔ جہاں بیوی کے اندر نشوز ہو، جہاں بیوی کے اوپر اس کا بھی اثر نہ ہو کہ میاں جو ہے وہ ایک طرف سویا ہوا ہے اور مجھے پرواہ نہیں ہے، تو اس لیے اس چیز کو وَاضْرِبُوهُنَّ، بعض لوگوں نے کہا یہ جی تربیت کے خلاف ہے کہ عورت کو مارا جائے، عورت بڑی نازک چیز ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ مرد جب مارتا ہے عورت کو تو مرد کا دل بڑا سخت ہو جاتا ہے، یہ جی مارتا ہے،
یہ بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو وَضْرِبُوهُمْ کی بات کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کون سی ضرب ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات بھی مسلمانوں کو فرمائی تھی کہ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، اور تمہاری طرف سے ان عورتوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ یُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے بندے کو نہ بٹھائے جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ خاوند گھر میں نہیں ہے، کوئی اور آ گیا ہے، رشتہ دار ہے، قریبی ہے، لیکن تم ناپسند کرتے ہو اس شخص کو، تو بیوی جو ہے نا اس ناپسندیدگی کی وجہ سے ایسے شخص کو بستر پہ نہ بٹھائے جو میاں کا ہے۔ فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ، اگر وہ کسی کو بٹھائیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اگر وہ ایسا کریں تو فَضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مارو، اور مارو بھی کیسی مار؟ ضرباً غیر مبرح، ایسی مار جو جسم پہ نشان نہ چھوڑے، اتنی زور سے نہ مارو کہ جسم پہ نشان پڑ جائے، کہ چہرے پر تو مارنا ہی نہیں۔ یہ تو یاد رکھیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چہرے پہ مارا جائے، اس کا تو آپ نے صاف کہہ دیا ہے۔ لیکن اس سے ایک بات یہ ضرور سمجھیے گا کہ کتنا محتاط ہے دین، کہ عورت کتنی نازک شے ہے، اور اس سے ایک مرد کا سلوک غصے کے عالم میں بھی کیسا ہونا چاہیے، یہ قابل غور چیز ہے۔ غصے کو محبت میں بدلا ہے اس مار کی وجہ سے، کہ ایسی مار مارو جو جسم پہ نشان نہ چھوڑ جائے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمارا دین کہتا ہے۔ تو اس لیے کوئی حدیث بھی، یہ حدیث کوئی آیت کے خلاف نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی مارنے کا حکم ہے، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، مگر قرآن مجید کی اگر تفسیر اللہ کے رسول بیان نہ کرتے تو ہمارے ہاں تو پہلا اصول یہی ہوتا ہے کہ نصیحت بعد میں کرو، بستر الگ بعد میں کرو، پہلے لگاؤ دو چار۔ اور حقیقت ہے ہمارے مسلمان ہی کچھ کرتے ہیں، کوئی نصیحت نہیں ہے، کوئی دوسرا سٹیپ، بستر سے علیحدگی نہیں ہے، سب سے پہلا حل تڑاخ اٹھائی چیز ماری، کہاں لگتی ہے؟ اس بیچاری کا سر بھی بڑا نازک، چہرہ بھی بڑا نازک، جسم بھی بڑا نازک، نیل پڑ جاتے ہیں، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا زبردست کام کیا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ بندہ دن کو تو اپنی بیوی کو خوب مارے اور رات کو اس کو کہے آؤ بستر پہ میرے پاس لیٹو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں، یعنی ٹھیک ہے تم نے پہلی نصیحت کی، پہلا قدم اٹھایا نصیحت کی، وہ مان گئی، یا پہلی بات پہ نہیں مانی، دوسرا قدم اٹھایا، الگ سوئے، اور پھر اس کے بعد اس کو احساس ہوا، مان گئی، اس نے معافی مانگ لی، یا صلح ہو گئی، صلح کرنے پر تیار ہو گئی، یا دو سٹیپ اٹھائے تھے نہیں مانی، پھر مارا ہے، پھر مانی ہے، تو بندہ کہے یار یہ بیوی ٹھیک نہیں ہے، اب اس کے ساتھ آئندہ میں نے سختی کرنی ہے، اب میں نے طریقے ایسے سوچنے ہیں، پلاننگ ایسی کرنی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک رہے، اس کو میں نے تنگ کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر ان تینوں سٹیپس کے دوران کسی سٹیپ پر بھی وہ تمہارا کہنا ماننے کو تیار ہو جائیں، تمہاری فرما برداری کرنے کو بھی تیار ہو جائیں، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو نہ تم تلاش کرو ان پر کوئی راستہ، کہ انتقام لینے کے لیے تم کوئی ایسا راستہ تلاش کرو یا ایسے منصوبے بناؤ کہ میں نے اب اس کو ایسا ذلیل کرنا ہے، خوار کرنا ہے یا تڑپانا ہے جس طرح اس نے مجھے تڑپایا ہے۔ یہ ناجائز فائدہ ہے، اس ناجائز فائدے کو نہ اٹھاؤ۔ دیکھیں نا کتنا خیال ہے، عورت ہے یار، عورت، اس کا ذہن سازشی نہیں ہوتا، وہ گھر کی چار دیواری کے اندر تمہاری محتاج ہے، ڈیپینڈنٹ ہے تمہاری، وہ کیا سوچ سکتی ہے؟ اس لیے تم اس کے بارے میں ایسی منفی سوچ اپنے ذہن میں نہ بناؤ۔
نہ اگر اس کو پیار اور محبت دو گے تو وہ کبھی بھی نہیں سوچے گی، بلکہ ہر وقت تمہارے مشورے کی محتاج رہے گی کہ آپ بتائیں میں کیا کروں، میں جاؤں کہ نہ جاؤں، یہ پیسہ خرچ کروں کہ نہ کروں، اپنی امی کے گھر بھیجوں یہ چیز کہ نہ بھیجوں۔ اتنی سی بات ہوتی ہے، اور میاں کو ذرا اتنا بتا دے کہ یہ شے ہے میں اپنی امی کو بھیجوں، ضرورت ہے ان کو، بس میاں خوش ہو جاتا ہے، چلیں اس نے مجھے کچھ اہمیت دی ہے، ٹھیک ہے بھائی بھیج دو، اور یہ چیزیں بھی بھیج دو، کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہے، وہ بھی والدین کی طرح ہیں، کوئی دشمن تھوڑی ہیں، آخر وہ بھی تو یہ چاہتے ہیں نا ہماری بیٹی سکھی رہے، اور اگر کسی چیز کے بارے میں وہ محتاج ہیں کسی چیز کے، اور گھر میں زائد چیزیں پڑی ہیں تو انسان دے دے تو کس میں کیا رہ جائے، دل کھلا رکھنا چاہیے۔ سمجھدار عورتیں وہ دونوں طرف اپنے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے، تعلقات کو درست رکھنے کے لیے ہمیشہ برابری کی سطح پر سلوک کرتی ہیں کہ کل میں نے ماں باپ کو دیا تھا تو آج میں اپنے شوہر کے والدین کو دوں گی، بس اتنی سی بات ہوتی ہے اور معاملے ٹھیک چلتے ہیں۔ پھر یہ واعظ کا اثر ہوتا ہے، میاں کا واعظ، یہ یاد رکھیے، یہ واعظ آپ کو شادی سے پہلے سیکھنے ہیں، نصیحتیں کیسی کرنی ہیں، سچی بات ہے، ورنہ موڈ آف کر کے آپ بیٹھ جائیں گے، وہ بھی آف کر کے بیٹھ جائے گی، پھر لڑائی ہوگی، تو مہما ہوگی، عزت بھی خاک میں جائے گی، لوگوں کے سامنے تماشے بھی بنیں گے۔ تو یہ بڑی عام چیزیں ہیں جو آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو پیار و محبت سے سمجھانا، کوئی غلطی ہو تو اس کو دل میں نہیں رکھنا، کوئی ناراضگی ہو تو دل میں رکھ کے سونا نہیں ہے، رات سونے سے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں جو ناراضگی ہے وہ دور کر کے بندہ سوئے تاکہ نیند پرسکون آئے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، تو اس لیے یہ بھی طے کر لیا جائے شادی کے موقع پہ، دیکھو بیوی، واعظ اور نصیحت کا ایک انداز، آئندہ ہم نے جس طرح رہنا ہے، کوئی دل میں خیال ہے، کوئی غصہ ہے، کوئی نفرت ہو، مجھ سے بات کرنی ہے، تم نے اس چیز کو دل میں رکھ کے سونا نہیں ہے۔ یہ شادی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، یہ میاں بیوی کی لائف ہے، کوئی لڑائی کی لائف نہیں ہے، یعنی یہ چیزیں ہیں جو بنیاد بنتی ہیں، اور واعظ اور نصیحت یہ اگر شروع ہو جائے تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ، کبھی کبھی، ہر روز نہیں، ہر لمحے نہیں، بہت سی چیزیں جب جمع ہو جائیں تو اس کے بعد انہی چیزوں کو ذرا ترتیب سے انسان اچھے طریقے سے سمجھاتا جائے، بس اپنی غلطیاں بھی جمع کرے، بیوی کی بھی کرے، اور دونوں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کر لیں، بڑی اچھی سمجھ آئے گی اور بہت اچھا ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ یہ وہ گر ہیں جو قرآن مجید نے ہمیں بتائے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات بھی ہیں۔ تو ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ ہے بہت بلند، بہت بڑا۔ علی کیوں کہا ہے اس موقع پہ؟ علی کہتے ہیں بلند کو، اور کبیر کہا ہے بہت بڑا، کیوں کہا ہے؟ یہ شوہر کو خیال دلایا کہ دیکھو تم درجے کے اعتبار سے، جسمانی قوت کے اعتبار سے تم بڑے بھی ہو، بلند بھی ہو، اس عورت کو کمزور سمجھ کے زیادہ بڑا یا زیادہ بلند ہونے کی جرت نہ کرنا، اس لیے کہ میں بھی تمہارے اوپر ہوں، اور میں علی ہوں، تم سے زیادہ بلند ہوں، اور کبیر ہوں، تم سے زیادہ بڑا ہوں، بس دھیان کرنا، میں تمہیں چیک کروں گا کہ اب اس صلح کے بعد اب تمہارا رویہ اپنی بیوی کے بارے میں کیسا ہے۔ اور عورت کو بھی سمجھا دیا کہ اس صلح کے بعد تم اپنے خاوند کو کیا سمجھتی ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، شقاقا، اختلاف سے، بینہما، ان دونوں کے درمیان، شقاق کہتے ہیں پھٹ کو، ایک چیز پھٹ جائے نا تو وہ ایک دوسرے سے علیحدہ بھی ہو جاتی ہے، یعنی ایک تو پھٹتی ہے نا، پھر پھٹ کے اس کے بعد علیحدہ ہو جائے، وہ اپنی سطح پہ آ جائے، وہ اپنی سطح پہ، تو یہ جو شقاق ہے میاں بیوی کے درمیان، پہلے پھٹے پھر جدا ہو گئے،
اور یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے پاس بیٹھتے ہیں، نہ سوتے ہیں، اور نہ ہی آپس میں بیٹھ کے کھاتے ہیں. یہ گھر والوں کو نظر آتا ہے. تو ایسی صورت میں دین یہ کہتا ہے کہ تماش بین مت بنو، کہ وہ لڑ رہے ہیں اور وہ علیحدہ ہیں ایک دوسرے سے، اور تم کہو واہ، بیٹھ کے بحثیں کرو، مزید اس کو بھڑکاؤ، مزید ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاؤ، یا تماشے دیکھو، کہو ٹھیک ہے لڑیں، ہم دیکھتے ہیں ان کو. نہیں، بلکہ وَإِنْ خِفْتُمْ، تمہیں اندیشہ ہو، یعنی فکر لاحق ہو جائے تمہیں کہ یہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے آپس میں، یہ کیوں لڑ پڑے ہیں، تمہیں یہ فکر ہو، گھر والوں کو یا رشتہ داروں کو اس بات کی فکر پڑ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس فکر کو وہ لے کے کیا کریں، آگے بڑھیں. اور فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو مقرر کرو ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے. حکم کہتے ہیں ایک منصف انسان، اور منصف وہی ہوگا جس کے پاس عقل ہوگی، منصف وہی ہوگا جو عادل ہوگا، انصاف کرے گا، منصف وہی ہوگا جس کے پاس یہ معلومات ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات جب اچھے ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، اور بگڑتے ہیں تو کیسے بگڑتے ہیں. اس کو کہتے ہیں منصف. مسلمان تو ظاہر ہوگا، لیکن اس کے پاس تھوڑا سا تجربہ بھی ہو کہ میں بھی شادی کی لائف گزار چکا ہوں یا گزار رہا ہوں، لائف میں یہ چیزیں آتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان یہ لڑائیاں ہوتی ہیں، میں بھی لڑتا رہا ہوں، مگر اس کو میں نے ٹیکل کیسے کیا ہے، یہ تجربہ بھی اس کے پاس ہو. تو مرد کی طرف سے بھی ایک بندہ مقرر کیا جائے اس کے خاندان میں سے اور عورت کے خاندان میں سے بھی. تو ان دونوں کو کیا کرنا چاہیے، فبعثوا، مقرر کرنا چاہیے. یہ سب طلاق سے پہلے یہ کام ہونے چاہیے، اس سے پہلے کہ طلاق کی نوبت آئے. تو وہ آئیں اور ان کو یہ تجربہ ہو، اور یہ حکم جو ہیں یہ میاں اور بیوی دونوں کو تسلیم بھی ہوں کہ ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اپنا حکم میں مانتی ہوں، اور وہ کہ میں اپنا حکم اس کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کریں، صورتحال کو جا کے دیکھیں، اچھی طرح اس کا جائزہ لیں، میاں سے بھی ملیں علیحدگی میں، بیوی سے بھی ملیں علیحدگی میں، پھر دونوں کو بٹھائیں، سمجھائیں بجھائیں. تو یہ بھی ان کا فرض ہے، ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں حکم یہ چاہتے ہیں اصلاح کو، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ واقعی یہ جڑ جائیں، انہیں تجربہ ہے اور انہوں نے بڑی سیریسلی کوشش کی ہے، بڑی سنجیدگی سے، ادھر بھی جا کے کچھ کہا، ادھر بھی جا کے کچھ کہا. اور اس صلح کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آدمی جا کے عورت کو اتنا کہہ دے کہ دیکھو، جھوٹ بے شک بولے کہ میاں تم سے محبت کرتا ہے، وہ تو بیچارہ ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے، اس کو تو بڑا افسوس ہے، وہ تو روتا ہے بیٹھ کے، یہ بے شک کہہ دے تاکہ اس کا دل نرم ہو، اور اس طرح مرد کو بھی کہہ دے تاکہ اس کا دل عورت کے بارے میں نرم ہو. یہ صلح کے لیے اگر اس قسم کا بھی قدم اٹھایا جائے تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے، کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں، خاندان ٹوٹ جائے اور طلاقوں کی نوبت آئے اور دونوں فیملیز ایک دوسرے سے کٹ جائیں. تو اگر واقعی ان کی صحیح نیت ہوگی، واقعی وہ چاہتے ہوں گے، تو یوفق اللہ بینہما، تو ان کے اچھے اچھے الفاظ سے، اچھی نصیحت سے، اچھے اسباق سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان توفیق پیدا کر دے گا، یعنی محبت پیدا کر دے گا، وہ آپس میں جڑ جائیں گے. کیونکہ لفظوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، تجربوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. انسان اپنے تجربے کی بات جب کرتا ہے، نیک نیتی سے سمجھاتا ہے، تو میاں بھی سمجھتا ہے، عورت بھی سمجھتی ہے، وہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے،
ہم غلطی کر رہے ہیں، ان کو اپنا بھیانک فیوچر نظر آتا ہے، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، فوراً باتوں کو مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، یہ نہیں کرنا چاہتے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اگر دونوں میاں بیوی واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، تو ان حکم کا درمیان میں آنے کے بعد اللہ نے چاہا تو ان کے درمیان اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ حکم تو یہ چاہیں گے کہ ہم ان کے درمیان صلح کریں، اور صلح کے لیے آئے ہیں۔ بچی کا ہمدرد اس کا رشتہ دار ہی ہو سکتا ہے، جو اس کا چچا ہوگا یا ماموں ہوگا، یہ حکم بن کے آئے گا، اور اسی طرح لڑکے کا ذمہ دار جو ہے وہ بھی اس کا چچا یا ماموں یا بڑا بھائی ہوگا، وہ بھی ذمہ دار ہوگا، وہ بھی چاہے گا کہ یہ جڑیں۔ تو اگر واقعی دونوں یہ چاہتے ہیں میاں بیوی کہ ہمارے درمیان لڑائی نہ ہو، ہم غلطی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑتے ہیں، تو ان کی نصیحتوں سے وہ اتنے متاثر ہوں گے کہ یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان محبت کی توفیق پیدا کر دے گا، ان کو جوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ مسئلہ اس سے پتہ چلا۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب حکم کو دونوں نے تسلیم کر لیا کہ میری طرف سے یہ حکم ہے، میری طرف سے یہ ہے، تو اب یہ حکم جو فیصلہ کریں گے نا، وہ دونوں کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ فیصلہ شوہر کو پسند نہ ہو۔ شوہر اگر یہ کہے نہیں جی میں نہیں مانتا، تو بے شک ایک طرف ہو جائے، اب جو حکم ہے وہ جو فیصلہ کریں گے وہ مانا جائے گا۔ اور حکم آج کل یہی ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، جس کو آج کل ہم پنچایت کہتے ہیں، جرگہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر دوسری صورت یہ جو عدالت ہے، عدالت میں انسان چلا جائے۔ علماء کا ایک نخبۃ من العلماء، چنے علماء جو ہیں، ان کے پاس اگر یہ کیس آتا ہے اور وہ کوئی مجلس ہے ان کی، کوئی ایک شورا ہے، ان کے پاس یہ کیس آتا ہے اور وہ اس کیس کو سننے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ سمجھ آئیے نا؟ جیسے پنچایت کا فیصلہ ہوتا ہے، جرگے کا فیصلہ ہوتا ہے، عدالت کا ہوتا ہے، ایسی علماء جب کہتے ہیں تو وہ بھی فیصلہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ اب ایک عالم کے کہنے پہ کہ اس سے سوال یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کہا اس سے طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ فتویٰ دے دیتا ہو گئی، تو امپلیمنٹ ہو جاتی ہے، لوگ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ فیصلہ انسان ایسے لوگوں سے کرائے جو خیر خواہ ہوں دونوں کے، بس۔ تو ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ ہے خوب علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا۔ یعنی جب یہ اصلاح ہو جائے یا حکم وہ آئیں، وہ دونوں کی گفتگو سنیں، پھر ان کے دلوں کے اندر کچھ بھی بیٹھے، اللہ فرماتا ہے میں علیم ہوں، تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں کو میں جانتا ہوں، پھر تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں اور باطن کو بھی جانتا ہوں، علیم ہوں میں، اور پوری طرح باخبر بھی ہوں، یہ یاد رکھو۔ ٹھیک؟ تو یہ مسئلہ تھا بڑا اہم، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی انتہائی مناسب طریقے سے اور الفاظ سے، بڑی جامعیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا ہے، اور یہ ہر شادی شدہ جوڑے کی ضرورت بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ جو دونوں کے لیے تسلیم شدہ ہے۔ مرد نہیں کہہ سکتا کہ عورت کی سائیڈ لی گئی ہے، عورت نہیں کہہ سکتی کہ مردوں کی سائیڈ لی گئی ہے۔ بڑا منصفانہ اور عادلانہ یہ حکم ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، اور اگر یہ بیان نہ ہوتا تو شاید دنیا میں کسی کے پاس اس کا حل نہ ہوتا۔ جو اس کو نہیں مانتے وہ اپنے حل کو دیکھ لیں، اس کے کیا اثرات ہیں، اور جو مانتے ہیں الحمدللہ ان کے ہاں اس کے اچھے اثرات ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔